بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے گریپ فروٹ کے بارے میں۔ گریپ فروٹ کے فوائد کیا ہیں؟ گریپ فروٹ کو شوگر کے مریض کھائیں تو ان کو کتنی افادیت حاصل ہو سکتی ہے؟ گریپ فروٹ کو بچوں کو کھلایا جائے تو کتنی افادیت ہو سکتی ہے؟ اگر گریپ فروٹ کو کسی بیمار شخص کو کھلایا جائے تو کتنی افادیت ہو سکتی ہے؟ اگر کسی بیماری کے بعد اس کو کھلایا جائے تو یہ کیا اثرات رکھتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کو آسان چھیلنے کا طریقہ بھی بتائے گئے، کیونکہ کئی لوگ اس کو صرف اس لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، چھیلنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایک آسان طریقہ اس کو چھیلنے کا بتائیں گے، اس کے ساتھ اس کو کھانے کا طریقہ بتائیں گے، پھر چھوٹے بچوں کو کھلانے کا طریقہ بتائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ گریپ فروٹ کو کیسے چھیلا جاتا ہے، کیسے کھایا جاتا ہے، کیسے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، اور کیسے اس کو کھانے کے دوران احتیاط کرنی چاہیے، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ اس ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ گریپ فروٹ کو کھانے میں ایک احتیاط بہت ضروری ہے، وہ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگی۔ کھانے کے بعد فوری سونا نہیں ہے، ورنہ آپ کو جب سو کے اٹھیں گے تو زکام ہو جائے گا۔ گریپ فروٹ کو نکالنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے تو بنایا ہے یہ مسالہ۔ اس مسالے کے اندر سیاہ مرچ ہے، سرن ہے، خشک دھنیا ہے، چھوٹی الائچی ہے اور لونگ ہے۔ تو اس کے اوپر لگا کر اس کو کھانے سے نظام ہضم کا عمل جو ہے وہ بہت بہترین ہو جاتا ہے، اور تیزابیت اور گیس اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے۔ یہ بذات خود گریپ فروٹ جو ہے ترش ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تیزابیت کو جسم کے اندر کنٹرول کرتا ہے اور دور کرتا ہے۔ گریپ فروٹ کے اندر کیلشیم اور فاسفورس زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ نظام ہضم کی خرابیوں میں یہ سب سے پہلا اثر انتڑیوں پہ کرتا ہے اور انتڑیوں کو تندرست و توانا کر دیتا ہے۔ گریپ فروٹ کھانے سے قبض دور ہوتی ہے، اور آنتوں کی سوزش جو ہے اس میں بہت کمی آتی ہے، اور بڑا اچھا اثر آنتوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ٹائیفائڈ کے جراثیم جو ہے ان کے اٹیک سے آنتیں محفوظ رہتی ہیں، اور ٹائیفائڈ کے بخار کے دوران بھی یہ بہت بہترین اور قوت مدافعت پیدا کرنے والا فروٹ ہے۔ شوگر کے مریضوں کی بات کریں تو ڈاکٹر جے بائی ریلے کہتے ہیں کہ گریپ فروٹ شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت ہی اعلیٰ غذا ہے۔ اگر اس کو زیادہ استعمال کیا جائے تو شوگر کے مرض ہونے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کی قبض کو دور کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ دن کے اندر 2 سے 3 عدد گریپ فروٹ کا استعمال کرے، جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ اگر کسی فیملی کے اندر جینیٹیکلی طور پر شوگر کا مرض جو ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس فیملی میں سے جو افراد ہیں وہ اس کے خطرے سے بچنے کے لیے یہ جب بھی اس کا موسم آئے گریپ فروٹ کا تو اس کا خوب استعمال کریں، تاکہ شوگر کے پیدا ہونے کے امکانات کو کم سے کم کیا جا سکے، اور جسم میں تیزابیت کو کم کرتا ہے، اور اس کی کڑواہٹ جو ایک مادے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس پہ ایک مخصوص مادہ پایا جاتا ہے بیریچن، اس کی وجہ سے نظام انہضام کو تقویت ملتی ہے۔ تو گریپ فروٹ کا جوس جو ہے بخار کے تمام اقسام میں فائدہ مند ہے۔ یہ پیاس کو بجھاتا ہے، بخار کی تپش کو دور کرتا ہے اور اس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جوس کو پانی کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا زیادہ مفید پایا جاتا ہے۔ ملیریا بخار گریپ فروٹ کے قدرتی استعمال سے اس کے اندر قدرتی طور پر موجود کونین جو ہے وہ بہت اچھا اثر کرتی ہے۔
جس کی وجہ سے گریپ فروٹ ملیریا کے علاج کے علاوہ سردی کے بخار میں بھی بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر جو میٹابولزم کا عمل ہے، میٹابولزم کا عمل جتنا کسی جسم کے اندر اچھا ہوگا اتنی ہی وہ باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہوگی۔ تو بچوں کو اگر اس کا یہ آپ استعمال کرواتے ہیں تو ایک تو ان کا نظام ہضم اچھا ہوگا، چھوٹے بچے جو دانت نکال رہے ہیں ان میں آسانی ہوگی، اور ان کے میٹابولزم کا عمل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ تھکاوٹ کے اگر بات کریں تو تھکاوٹ کا علاج گریپ فروٹ جوس اور تھوڑا سا لیمن جوس ملا کر پینے سے تھکاوٹ اور نکاہت میں بہت کمی آ جاتی ہے۔ ایک ہفتہ اگر لگاتار اس کا استعمال کیا جائے تو جسم ویسے ہی چاق و چبند ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کم آ رہا ہو تو گریپ فروٹ کا جوس اس میں اگر پیشاب کم آ رہا ہو تو گریپ فروٹ کا جوس بہت بہترین ہے، اور کیونکہ اس میں وٹامن سی اور پوٹاشیم بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جگر، گردے اور دل کی خرابیوں والے افراد جگر، گردے اور دل کی بیماریوں والے افراد ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل، جگر اور گردے کی بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی خرابیوں کی باعث جو پیشاب کی مقدار کم ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے میں یہ گریپ فروٹ جو ہے یہ بہت بہترین ہے، اور پیشاب کے عمل کو بھی کھولتا ہے۔ یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن بچوں میں بڑے اچھے اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں کے جو دانت نکالنے کا عمل ہے وہ بھی اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، اور اس سے نظام ہضم بہترین ہو جاتا ہے، اور بچے کی بھوک بڑھتی ہے اور بچے کی صحت بڑھتی ہے۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ چیزیں کھلانے کے بعد، گریپ فروٹ کھلانے کے بعد بچے کو فوراً سلانا نہیں چاہیے، بچہ کھیلتا رہنا چاہیے تاکہ ایک آدھا گھنٹہ جو ہے وہ بچہ اس کو اچھے طریقے سے ہضم کر لے۔ لے جی، ختم ہو گیا۔ اس کو کاٹنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں سے کاٹیں اور پھر دوسری طرف سے کاٹیں۔ اس کے بعد ایک کٹ دینا ہے بس اس طرح، یہ دیکھ لیں۔ ایک کٹ دینے کے بعد ایسے گھما دینا ہے اس کو، اسی طرح ادھر سے گھما دیں ایک دفعہ۔ بس اب یہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ یہ کاٹنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس کو ادھر سے انگوٹھا ڈالیں اور دوسرا انگوٹھا ادھر سے ڈالیں، اس طرح ڈال کے اس طرح کر دیں۔ یہ چھیل ہو گیا ہے۔ یہ تھی آج کی معلومات گریپ فروٹ کے حوالے سے۔ آئندہ ایک نئے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔